اس کائنات ارضی میں کئی ایسے یادگار تابوت ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، مگر ایک ایسا تابوت جو معجزاتی، طلسماتی اور کراماتی تابوت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، تابوت سکینہ۔ آخر یہ تابوت کہاں سے نازل ہوا اور تاریخ میں اپنی حیثیت اور اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کس طرح بنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیکل سے تابوت سکینہ کا کیا تعلق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو کس کام کے لیے مقرر کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ دوستو، تابوت سکینہ ایک ایسا بابرکت تابوت جو حضرت آدم علیہ السلام پر حکم ربی سے جنت سے نازل ہوا اور تمام عمر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں بھی کیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس تابوت کے طلسم، معجزے، کرامات اور برکات سے متفق اور متاثر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت تابوت سکینہ اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یہ تابوت قوم شیث سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مقرر کردہ فرشتوں نے بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں یہ تابوت سکینہ پیش کر دیا۔ دوستو، آخر اس تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا کہ اس کے فیوز و برکات سے اللہ کے پیغمبر اور ان کی اقوام فیضیاب ہونا چاہتی تھیں؟ در حقیقت اس تابوت میں ہمارے برگزیدہ پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا، لوح قرآنی، توریت کی تختیاں اور من و سلوہ کے علاوہ بھی بہت سے مقدس تبرکات موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس تابوت سے لوگوں کو سکون قلب میسر ہوتا تھا۔ جب یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی عبادت کے لیے ایک بہت بڑا خیمہ بنایا اور اسی خیمے میں ایک مخصوص جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھ دیا، جہاں ان کی قوم عبادت کے ساتھ ساتھ اس تابوت کی زیارت کر کے اپنی جائز خواہشات کی تکمیل، اپنی کامیابیوں اور سکون قلب کے لیے دعا مانگتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد جب یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع جنات کی مدد سے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جس میں ایک خوبصورت ہیکل نام کی عمارت بھی تعمیر کروائی۔ اس ہیکل نامی عمارت کی در و دیوار کو سونے، چاندی، زمرد، قیمتی پتھروں اور یاقوت سے مزین کیا گیا۔ اس عمارت میں روشنی کی چمک دمک اس قدر زیادہ تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی یہ روشنی ماند نہ پڑتی۔ ہیکل کے ایک مخصوص کمرے میں تابوت سکینہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ رکھا گیا۔ اس مخصوص کمرے کا نام القدس تھا۔ کفار کے بڑے بڑے جنگی لشکر دیکھ کر بنی اسرائیل کے جوان جب حوصلہ ہارنے لگتے تو تابوت سکینہ زیارت کر کے اسے وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور وہ فتح سے ہمکنار ہوتے تھے۔ جب تک تابوت سکینہ اسرائیلیوں کے پاس رہا تو بنی اسرائیل دوسری قوموں پر غالب رہے۔ تابوت سکینہ ان کے لیے عروج اور فیوز و برکات کا سبب بنا۔ وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل رفتہ رفتہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ ان کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے خدا کا قہر اس طرح نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے ایک جرار لشکر نے ان پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کا قتل عام کر دیا۔ ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر کے اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس مقدس تابوت کی اہمیت اور حیثیت نہ جانتے ہوئے تابوت سکینہ کو کوڑے اور نجاستوں میں لاوارث پھینک دیا۔ قوم عمالقہ کو یہ غلطی بہت مہنگی پڑی۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور وہ لوگ مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہوتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان پر بیماریوں اور اموات کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ ہر طرف ویرانیت اور وحشت پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کی عقل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ گئے اور وہ یقینی طور پر بھانپ گئے کہ اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے انہیں ان تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر
उन्होंने इस ताबूत को बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्ती की तरफ रवाना कर दिया। इसी असना में अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से 4 फरिश्ते मुकर्रर किए गए, जिन्होंने इस ताबूत को बनी इसराइल के उस वक्त के नबी हजरत शमून अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया। इस तरह बनी इसराइल को अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस, इज्जत, वक़ार दोबारा मिल गया। मगर ये कौम अपनी सरकशी की वजह से शिरक और कुफ्र में फिर मुब्तला हो गई, तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक मरतबा फिर बादशाह बुख्ते नसर उन पर गैज़ो गज़ब के साथ कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला करके उस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, उसको आग लगाकर यहूदियों का कत्ले आम कर दिया। इन तबाहियों और बर्बादियों में ताबूत सकीना इस तरह गायब हुआ, आज भी उसकी तलाश में यहूदियों का महकमा आसार कदीमा रात दिन मसरूफ़ अमल है। बाज़ मौरख़ीन और मुहक्किकीन के मुताबिक ये ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दफन है और इस महल को आज भी खोदने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। हम अपनी अगली नई दिलचस्प वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।